بسم اللہ الرحمن الرحیم. خادم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. پنڈی سے زحا نے اور محسن وڑائچ صاحب نے، یہ جناب بہاولپور کے علاقے سے ہیں، تقریباً 100 سوال پوچھا ہے. انہوں نے کہیں رونالڈو کے بارے میں، یعنی کرسٹیانو رونالڈو جو فٹ بال کا دنیا کا اس وقت تو خیر سب سے بڑا ہیرو ہے، سب سے خوبصورت بھی لوگوں کو لگتا ہے، لمبا چوڑا ہے، ڈیشنگ. آپ کو یاد ہوگا اس نے ایک بڑا گول کیا تھا، جمپ مار کے، کچھ 7 فٹ کا جمپ مار کے وہاں سے اس نے ہٹ ماری تھی اور گول کر دیا تھا. میں نے تو پہلی دفعہ وہ دیکھا تھا جہاں سے مجھے یہ بہت اچھا لگنے لگا. اور پیشنس بھی اس میں بڑی ہے، مسکراتا رہتا ہے بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بڑا پلیزنٹ ہے. لیکن ان دونوں نے جو سوال کیا وہ کہتے ہیں جی ہم نے رونالڈو کا اپنی ماں اور گرل فرینڈ کا کمپیریزن اس نے کیا ہے اور اپنی گرل فرینڈ کو چھوڑ دیا ہے، یعنی ماں کے درجے کو، مقام کو اس نے پریفرنس دی ہے. تو انہوں نے پوچھا کیا وہ بھی پاکستانی عورتوں کی جو چپکلش ہوتی ہے بہو اور ماں والی، اس سے متاثر ہے؟ تو محسن صاحب اور زحا، بیٹا ایسا نہیں ہے. دنیا بھر میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو غربت سے امارت میں جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ان کا حق تھا، تو اپنے ہر محسن کو بھول جاتے ہیں. رونالڈو دوسری کیٹیگری میں ہے، جو چاہتے ہیں اور اس بات کو اون کرتے ہیں کہ جس نے ان کی مدد کی، ان پہ احسان کیا، ان کو یاد رکھتے ہیں. رونالڈو اپنی ماں کے بارے میں بہت ٹچی ہے، وہ ہر جگہ اس کو ساتھ دے کے جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میرے فٹ بال خریدنے، میرے جوتے خریدنے، میرے وہ جو اس کا ہوتا تھا یعنی یونیفارم، ان تک کے لیے میری ماں نے باغوں میں کام کیا، لوگوں کے گھروں میں کام کیا. یعنی جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تو میری جو فٹ بال کی پہلی مداح تھی وہ بھی میری ماں تھی، جو میری کامیابی پہ پہلی تالی بجانے والی وہ بھی میری ماں تھی. اور آپ سوچئے کہ رونالڈو ایک دن میں تو رونالڈو نہیں بنا. ہوا یہ کہ یہ اس کا معمول ہے کہ ہر جگہ اپنی ماں کو ساتھ لے کے جاتا ہے. تو جو اس کی گرل فرینڈ ہے، جارجینا شاید اس کا نام ہے، ممکن ہے کچھ اور ہو، لیکن جو جارجینا ہی میرے ذہن میں ہے، وہ بھی اس کے ساتھ جاتی تھی. اس نے ایک روز کہا کہ کیا مصیبت ہے، تم اپنی ماں کو ہر جگہ ساتھ گھسیٹے پھرتے ہو، اب تم اور میں جوان ہیں، ہمیں انجوائے کرنا چاہیے، ہمیں ساتھ جانا چاہیے. تو رونالڈو نے اس روز ایک جملہ کہا جس کے بارے میں زحا نے پوچھا. اس نے کہا کہ اگر مجھے کمپیریزن کرنا پڑے تم میں اور اپنی ماں میں، تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اپنی ماں کو نہیں چھوڑوں گا. اس نے مجھے اس وقت اٹھایا جب میں کچھ بھی نہیں تھا. تم تو میری زندگی میں اس وقت آئی جب میں بن گیا ہوا ہوں، تو وہ تو میری محسن ہے. اور پھر اس نے ایک بات کہی جو پاکستانی عورتوں کو کوئی نہیں کہتا. اس نے کہا کہ جو ماں کو قبول نہ کرے وہ غلط عورت ہے، اور غلط عورت کو کسی صحیح بندے کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے. اب آپ سوچئے کہ یہ بیسیکلی پرتگال کا کھلاڑی ہے اور اس وقت تو سعودی عرب میں بھی شاید کھیل رہا ہے. پرتگال کی ٹیم میں شامل ہونا کوئی آسان بات نہیں. یعنی پرتگال ان ٹیموں میں سے ہے جو فٹ بال کے بڑے پلیئر ہیں. اٹلی، پرتگال، یہ اس ٹیم کا کیپٹن بھی رہا. اچھا، فٹ بال میں ایسا ہے کہ آپ اپنا ملک چھوڑ کے کسی بھی ملک میں جا کے کسی کلب کا ممبر بن کے، تو کلب جو فیس دیتے ہیں وہ لاکھوں میں نہیں ہے، وہ کروڑوں میں ہے. سم ٹائم تو ایسا لگتا ہے کہ اربوں میں ہے وہ پیسے، اتنے پیسے دیتے ہیں. جیتنے کے بعد، مشہور ہونے کے بعد، ایک تو رونالڈو سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو، ایک میسی مشہور ہے، ایک اور صاحب تھے جو ذرا چھوٹے قد کے تھے، بعد میں تو بہت موٹے ہو گئے تھے، بھلا سا اس کا نام تھا، اگر مجھے بھی یاد آتا تو پھر بتاتا ہوں. پچھلے دنوں فوت ہو گیا. اچھا، وہ بڑا بدتمیز بھی تھا، چھوٹے قد کا تھا، اور بعد میں وہ نشہ بھی کرنے لگ گیا تھا. اسے کچھ میرے خیال پنش بھی کیا گیا. اور لیکن اس نے اپنی شہرت کے باوجود، اپنی اتنی دولت کے باوجود ہمبل ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. تو یہ تو خیر اس کے بارے میں بات آگے نکل گئی. یہ 3 چیزوں میں ماہر ہے. ایک تو گیند کو لے کے یہ کنٹرول کرتا ہے. نمبر 2، یہ ڈیفنس بہت اچھا کرتا ہے. تیسرا، یہ ایگریسو ہو کے اٹیک کرتا ہے. کسی ایک کھلاڑی میں ایٹ اے ٹائم
یہ 3 خوبیاں نہیں ہوتی. ہمارے یہاں حسن سردار میں یہ خوبی ہوتی تھی ہاکی میں, یا اختر رسول بہت کمال ہوتا تھا, یعنی وہ ڈیفینڈر بھی تھا اور ہٹ کو جو اس کا قابو تھا وہ جیسے زور سے ہٹ لگاتا تھا. ان کے ابا جی ڈاکٹر غلام مرسود زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے, وہ بھی ہاکی کے پلیئر رہے, اور یہ بعد میں کہ MP بھی بنے, وزیر پتہ نہیں بنے کہ نہیں بنے. اب تو میں نے ان کی تو فوٹو دیکھی, وہ بڑی بڑی داڑھی اور بیٹھی بیٹھی ان کی آواز ہوتی تھی. پلیئر بہت اچھے تھے. حسن سردار خوبصورت بھی تھا, اس کی نور جہاں کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی, آئی ڈونٹ نو چل رہی ہے کہ نہیں. اوکے, جو کھلاڑی کی مہارت ہے یہ ہمیشہ لوگوں کو یاد رہتی ہے. تو جناب رونالڈو سے بات شروع ہوئی تھی اور کہاں تک پہنچی, پاکستانی عورتوں کے ٹیمپرامنٹ تک. ویسے اگر پاکستانی مرد اس طرح کا ڈائلاگ نہیں بولتے کہ اگر ماں سے کمپیریزن کرنا پڑے, گرل فرینڈ ہو یا بیوی. میں آپ کو ایک اصول کی بات بتاؤں, اگر زندگی میں آپ دکھی نہیں ہونا چاہتے, کبھی اپنے آپ کو اس لیول کے کمپیریزن میں نہ لے کے جائیں جس کے لیے آپ بنے نہیں ہو. ماں کی کیٹیگری الگ ہے, بیوی کی کیٹیگری الگ ہے. ماں محبت کے لیے, احترام کے لیے, خدمت کے لیے, ریگارڈ کے لیے آخری سانس تک غیر مشروط, کوئی شرط کے بنا ہے ماں کی خدمت, عزت, محبت. بیوی کی جو محبت ہے یہ شرطوں کے ساتھ ہے, یہ غیر مشروط نہیں ہے. کوئی بیوی آپ کی دلداری کرے, آپ سے محبت کرے, وفادار ہو تو آپ اس کی عزت بھی کرتے ہو. بیوی آپ کو فالو نہ کرے, آپ کو آنکھیں دکھائیں اور گستاخی بھی کرے اور انکار بھی کرے تو ظاہر ہے وہ بیوی نہیں رہے گی. انفیکٹ وہ جو تعلق ہے وہ ایگریمنٹ والا تعلق ہے کہ جب تک آپ میری محبت کرو گے, وفادار رہو گے, عزت کرو گے, بات سنو گے تو تعلق چلے گا. اس تعلق میں اگر بیوی اتھری ہو جائے اور آپ کے ان رشتوں جو خون کے رشتے ہیں ان سے مقابلہ کرنے لگ جائے تو ظاہر ہے جو بیوی کی نادانی ہے, اس نے اپنی پوزیشن کا نہیں کیا پاس, اس کا کمپیریزن ہی نہیں ہے. یہ ایسے فرق والا معاملہ ہے. اور مائیں سخت بھی ہو جائیں, مائیں ناانصافی کرنے والی بھی ہو جائیں تو اللہ کے ہاں تو جو معاملہ ہوگا سو ہوگا. یہاں تو بندے سے پوچھ ہونی ہے کہ بھائی تو نے اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا. جو بندہ زندہ رہتا ہے وہ اپنی ماں کی دعاؤں سے زندہ رہتا ہے. بیوی کی وجہ سے آپ کی زندگی میں خیر آتی ہے, برکت بھی آتی ہے, لیکن ماں کی دعا زیادہ سنی جاتی ہے. اس لیے کمپیریزن میں کبھی نہیں پڑنا چاہیے, ورنہ پھر وہ بیوی والا جو رشتہ ہے وہ ہار جائے گا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.